ہم میں سے ہر آدمی مختلف شعبوں میں، مختلف کاموں میں اور مختلف ذمہ داریوں میں لگا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ رہتے ہوئے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوئے حالات انسان پر آتے ہیں۔ اب ان حالات سے نمٹنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات سے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے حال بھیجا ہے، حال بھی اللہ دور کریں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اسباب کے درجے میں آدمی ان چیزوں کو اختیار کرے جس کے اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا، پھر حالات کا مقابلہ آسان بھی ہے اور سہل بھی ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث پیش کرنا مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے مراد یہ ہے کہ روزانہ 300 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے 3 بڑے انعامات رکھ دیتے ہیں، اس کو اللہ عطا فرماتے۔ پہلا کیا فرمایا؟ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں۔ ومن كل ہم فرجا، ہر ٹینشن سے آزاد کرتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے اللہ روزی دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ میرے اوپر کوئی تنگی نہیں؟ معاشی تنگی ہے، مالی تنگی ہے، کاروبار میں تنگی ہے، گھر میں تنگی ہے، رشتے ناتوں میں تنگی ہے، آپس کے تعلقات میں تنگی ہے، چھوٹے بڑے کتنے مسائل ہمارے چل رہے ہوتے، لیکن اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو ان ساری تنگیوں سے ہم اگر نکلنا چاہتے ہیں، اچھا پھر کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں کبھی جو ہے وہ قرض لینا پڑتا ہے، کبھی ادھار لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کی انویسٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پھر اس کو واپس کرنی پڑتی ہے۔ اب کاروبار نہیں ہے اور تنگی آ گئی ہے، اخراجات میں تنگی آ گئی ہے، تو اس کا رستہ کہاں ہے؟ اس کا رستہ بھی استغفار میں ہے۔ اور پھر دوسری چیز وہ ہے ٹینشن۔ ہر آدمی کے اوپر ٹینشن ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کے سامنے بڑے مسائل ہیں، ہر ایک کی ایک الگ داستان ہے۔ کسی کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ کوئی اپنے گھر کی داستان سنا رہا ہے، مرد ہے تو اس کو عورت سے شکایت ہے، عورت ہے تو مرد سے شکایت ہے، میاں بیوی کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، پھر تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو وہ الگ مسائل ہیں، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، جتنے ہمارے جو ذمہ داریاں وہاں مسائل ہیں، علاقوں کے مسائل ہیں، سوسائٹیوں میں رہنے والوں کے مسائل ہیں، اور دن بدن آدمی اس کے اندر الجھتا جاتا ہے، اپنی طرف سے حل نکالتا ہے، حل نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کیونکہ رہنمائی لینا جو مقصود تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت سے پہلے تعلق کو قائم کرے، پھر مسائل کو حل کرے تاکہ اللہ راہ سلجھائے، تو وہ تو کیا نہیں۔ استغفار راستے کھولتا ہے، تو وہ تو کیا نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں جو آدمی اس کا اہتمام کر لے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ کون ایسا آدمی ہے جو اپنی روزی کے لیے پریشان نہیں ہے؟ اور روزی کا لفظ بہت وسیع ہے، صرف کھانے کو روزی نہیں کہتے، ہر جزو بدن اس کی جس وقت جو ضرورت ہے وہ اس کو مل جائے، وہ اس کی روزی ہے۔ جیسے منہ سے بات کرنا ہے، اب یہ بولنا یہ منہ کی روزی ہے، کان سے سننا کانوں کی روزی ہے، آنکھ سے دیکھنا آنکھوں کی روزی ہے، ہاتھ سے پکڑنا اور تھامنا ہاتھ کی روزی ہے۔ تو اسی طرح خوراک ہے۔ پھر اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، وہ ساری نعمتیں اللہ عطا فرمائیں گے استغفار کی برکت سے۔ اس لیے آج سے عزم کریں، ہم اپنے مسائل کو حل کریں گے لیکن استغفار کی برکت سے حل کریں گے۔ آج لوگ بہت سارے وظائف کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ وظیفہ کس کے لیے، یہ وظیفہ کس کے لیے، یہ کس کے لیے۔ ایک آسان سا عمل جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو عمل کر لیں
سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قرآن کریم یہ استغفار کے فضائل بتا رہا ہے کہ مال بھی ملے گا، نرینہ اولاد بھی ملے گی، نعمتوں کو وہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں آج سے ہم استغفار کا اہتمام کریں، روز وقت مقرر کر کے اپنے لیے ایک اس وظیفے کا جو استغفار کا وظیفہ ہے، صرف 300 دفعہ استغفر اللہ پڑھنے کا وظیفہ متعین کریں۔ اس کی برکات انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا